میرات کے نام پر فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، سیما علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ معرفت امام زمانہ اور کربلا کے عنوان سے ہماری یہ نمی مجلس کہ پچھلی مجلسوں میں ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں اور پھر آخر زمان میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات سے ہم نے بحث کی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر آج اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس مشہور اور معروف حدیث کے ساتھ ایک قرآن کی معروف آیت بھی میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 86 یا 89 ہے یہ آیت، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ بھی در حقیقت یہ آیت بھی ہمیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائیں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت اس قدر ضروری چیز ہے کہ اگر 11 اماموں کو بھی ہم پہچان لیں اور 12ویں امام کو نہ پہچانیں تو بھی جاہلیت کی موت سے ہم محفوظ نہیں رہنے والے ہیں۔ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اگر کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت اس دنیا سے چلا جائے، معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ انسان پنجتن پاک کی معرفت حاصل کرے اور امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے، تو گویا وہ اس سوچ میں نہ رہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود کو جاہلیت کی موت سے محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ اب اس آیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ظاہراً مدینے میں یہودیوں کے حوالے سے اور ان کے حالات بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے۔ کون یہودی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری رسول کے انتظار میں خود کو تیار کر رہے تھے۔ ہم آخری امام کے انتظار میں خود کو تیار کر رہے ہیں، اور وہ یہودی
آخری رسول کے آنے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ اب جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو آیت اس زمانے میں نازل ہوئی وہ آیت ہمارے لیے نمونہ نہ ہو، ہمارے لیے اصول نہ ہو۔ یقیناً قرآن تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں ہدایت کی کتاب، لہٰذا جو آیات قرآن کے اندر موجود ہیں وہ اصول لاگو ہوں گے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک خاص واقعے کو بیان کرنے کے لیے آیت آتی ہے، لیکن وہ آیت اس کا حکم عام ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں جنگ بدر کے حوالے سے دیکھیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اتنے مال غنیمت ملے کہ کھا پی کر بھی وہ بچ گئے، تو خداوند متعال نے خمس کی آیت نازل فرمائی۔ اب جو خمس کی آیت نازل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال غنیمت جو بدر میں ان کو ملے تھے اس میں سے خمس نکالنے ہیں۔ اب وہ آیت تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں کہ اگر وہ مال حرام اور حلال میں اگر مکس ہو جائیں اور وہ ایک معین مقدار تک جو قرآن نے اور احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں اس تک پہنچ جائیں تو پھر اس میں سے خمس نکالنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا، اور سہم امام اور سہم سادات اور سہم مال امام۔ لہٰذا اب وہ آیت وہاں پر اتری تھی لیکن اس کا حکم عام ہوا، اور تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ آیت کیا ہے؟ ہمارے لیے خمس کے لیے دلیل اور حجت ہے۔ لہٰذا قرآن کی جو جتنے بھی آیات کسی بھی مخصوص اس کو واقعے کو بیان کرنے، حادثے کو بیان کرنے کے لیے اگر آئی ہو تو وہ نمونہ بن جاتی ہے، وہ آیت وہ اصول بن جاتا ہے تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ لہٰذا یہ آیت بھی ہمارے لیے اصول ہے، نمونہ ہے۔ اب اس آیت میں جو ظاہری مفہوم ہے وہ آیت یہ ہے کہ اے رسول یاد کرو کہ جب یہ لوگ تمہیں پکارتے تھے اور تمہارے بارے میں الاجل الاجل کہہ کر تمہیں دعا کر کے تمہارے ظہور کے لیے یہ لوگ دعا کرتے تھے۔ اب ظہور کے متعلق یہ ہے کہ دو طرح کے ظہور کے متعلق خاص دعا کی تاکید ہوئی ہے، ایک آخری رسول کے ظہور کے متعلق اور ایک آخری امام کے ظہور کے متعلق، دونوں ظہور ہے۔ اب ایک وہ قوم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں اور اپنے آخری رسول کے ظہور کے لیے ان کے تعجیل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جیسے ہم دعا کرتے تھے ویسے وہ لوگ دعا کرتے تھے۔ عجل اللہ تعالی فرجک، عجل اللہ فرجہ الشریف، اس طرح سے دعا کرتے تھے وہ اللہ سے، اے امام اے رسول، اے ہمارے آخری رسول جلد آ جائیے، ہماری مشکلات حل ہو جائیں گے آپ کے آنے سے، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گے آپ کے آنے سے۔ وہ اس قدر دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں آخری رسول کے ظہور کے لیے کہ لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، لوگ انہیں پاگل کہتے تھے کہ تم کس رسول کی بات کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ کون لوگ تھے جو انہیں تانا دیتے تھے، جو انہیں دیوانہ کہتے تھے؟ وہ بت پرست لوگ تھے، کفار مشرکین۔ یہودی تو بت پرست نہیں ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے۔ اب وہ آخری زمانے کے رسول کے تعجیل کے لیے، ان کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ عقل سے جو ہے وہ آری ہو، کس رسول کی تم لوگ بات کر رہے ہو جس کو تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے؟ لیکن وہ اپنے عقیدے پر اس قدر محکم تھے، مضبوط تھے اپنے عقیدے میں، انہوں نے دعا کیا اور ان کے دعا کے صدقے میں آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور رسول اللہ کو ظہور فرمایا، رسول اللہ کا ظہور فرمایا اپنے۔ اور جب رسول اللہ ظاہر ہوئے اور جب رسول اللہ میں وہ تمام صفات انہوں نے پا لیے جو کہ ان کی کتاب توریت میں۔ اب اس آیت کی ترجمے کی طرف آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان تک کتاب خدا آئی اللہ کے طرف سے، یعنی قرآن رسول اللہ کے ساتھ، مصدقن، وہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن کون سی کتاب ہے؟ جو تورات کی تصدیق کرنے والی۔ جب وہ کتاب آئی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی حالت کیا تھی کہ یہ لوگ اس سے پہلے اللہ سے طلب فتح اور طلب فتح کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرما۔ ان کفار اور مشرکین کے مقابلے میں یہ لوگ پہلے اس طرح سے دعا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں کہ اپنے رسول کو ظہور کر اور ان کے ذریعے ہمیں فتح نصیب فرما ان لوگوں پر، ان کفار پر جو ہمیں باتیں سناتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب فرما۔ اب آگے دیکھیے گا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب رسول اللہ آ گئے، آپ کا ظہور ہو گیا، تو مَا عَرَفُوا
یہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے، آپ کو جانتے تھے، اور آپ کے اندر تمام وہ صفات جو بتائے گئے تھے ان کی کتاب میں توریت میں، وہ تمام صفات آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو کیا رسول اللہ کے ان تمام صفات کے ساتھ آنے کے بعد، تشریف لانے کے بعد، وہ سب کے سب ایک دم سے جا کر رسول اللہ کے قدموں پر جا گرے؟ کیا انہوں نے رسول اللہ کے قدموں پر سر رکھ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہماری دعائیں پوری ہو گئی، ہماری تمنائیں پوری ہو گئی، اللہ نے آخر ہماری دعائیں سن لی اور آپ آ گئے ہیں، اب ہم اپنے خوشیوں کے دن دیکھیں گے؟ کیا انہوں نے ایسا کہا؟ کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، کل آپ ہمیں بتائیے آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بطور احسن نبھائیں گے، جب آپ آ ہی گئے ہیں تو اب ہمارے خوشیوں کے دن شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں عزیزان، انہوں نے نہیں کہا ایسے، بلکہ کیا کہا؟ ما عرفو، ان کی معرفت کے حاصل ہونے کے بعد بھی کیا کیا انہوں نے؟ کفروا بہ، اس کا کفر کیا، اس رسول کا کفر کیا، اس رسول کا انکار کیا جس کے لیے سالوں سال وہ دعا کر رہے تھے، جس کی تعجیل کے لیے سالوں سال دعا کر رہے تھے۔ عجل فرجہ الشریف، یا اللہ تعجیل فرما ان کے ظہور میں، تعجیل فرما۔ اتنے انہوں نے دعا کی کہ ان کے آباء و اجداد مر گئے، اور جب وہ رسول آ گئے تو انہوں نے یکسر انکار کر دیا، ان میں صفات بھی دیکھ لیے اور انہوں نے یقین بھی کیا کہ یہی رسول ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اولاد اسماعیل سے کیوں آئے؟ بس یہ حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے آنا چاہیے تھا اور یہ اولاد اسماعیل میں سے آ گئے، اس کو ہم نہیں مانتے، بس ان کی ضد یہی تھی۔ تو وہ تعجیل کے لیے اس قدر دعا کرتے رہے کہ لوگ انہیں پاگل کہتے تھے، اور اس وقت کے جو بت پرست لوگ تھے، کفار مشرکین تھے، ان کو تو عقیدہ نبوت کا تو کوئی وہ نہیں تھا، ان پر تو ایمان ہی نہیں تھے، اور عقیدہ نبوت کیا ہے، اس لیے وہ لوگ انہیں بہت تنگ کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس قدر دعا کیا کہ اللہ کے پیغمبر آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ جو آیت ہے، صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخری زمانے کے آپ اور میرے لیے بھی ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ آیت ہمارے ہی لیے ہیں، اب ہمارے ہی لیے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول اللہ کے بارے میں ہم دعا کریں، فرزند زہرا کے بارے میں ہم دعا کریں دن رات، کہ اللہم کل ولیک سلامتی کے لیے دعا کریں، اس کے بعد عجل فرجہ الشریف، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں خدایا جلدی تعجیل فرما، جلدی ہمارے لیے کشائش کی راہ کو آمادہ فرما، اور جب وہ ہستی آ جائے تو کہیں ایسا ہمارا حال نہ ہو جائے جس طرح سے انہوں نے انکار کیا، کہیں ہم انکار نہ کر دیں۔ وہ معرفت بھی رکھتے تھے، وہ جانتے بھی تھے، لیکن صرف وہ اپنے ایک ضد پر کہ یہ اولاد اسماعیل میں سے کیوں آئے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ آیت ہمارے لیے حجت تمام کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دینے کی کوشش کروں گا جس سے ہماری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ موت سے متعلق کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ یہ باتیں اور زیادہ واضح ہو جائیں۔ موت اور امام زمانہ کے حوالے سے، موت اور امام زمانہ میں کئی چیزوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے، بہت زیادہ مماثلت ہے، کہ جس طرح موت سے انکار، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور امام زمانہ کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے موت سب مانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، کلمہ پڑھنے والے ہوں نہ پڑھنے والے ہوں، خدا کی توحید کو ماننے والے ہوں نہ پڑھنے والے ہوں، کوئی بھی ہو دنیا کے کوئی بھی کسی بھی انسان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے کہ موت آنے والے ہے، موت برحق ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن موت کے لیے انتظار کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے امام زمانے کے لیے سب مانتے ہیں کہ امام آنے والا ہے اور امام کا ظہور ہوگا، کوئی کہتا ہے ظہور ہو گیا، کوئی کہتا ہے ظہور ہونے والا ہے، کوئی کہتا ہے دنیا میں ہے، کوئی کہتا ہے دنیا میں آنے والا نہیں ہے، لیکن ان کے متعلق سب متفق ہے، لیکن ان کا بھی کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے موت کے لیے انتظار، موت کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے لیے انتظار کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ اب سوال کر سکتے ہیں کہ آپ موت کے بارے میں کیسے بتا رہے ہیں؟ سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں موت کو۔ اب ہم ان سے سوال کریں گے اگر آپ کو موت پر یقین ہے اور یقین ہونے کے بعد پھر یہ جھوٹ پر جھوٹ کیوں بولے جا رہے ہیں؟ یہ نمازیں قضا کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ دھوکے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ یہ گناہ پر گناہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو یقین ہوتا موت پر تو آپ موت کے لیے ہمیشہ اور ہر پل آپ تیار رہتے، ہر لمحہ آپ خدا کے بارگاہ میں تیار رہتے کہ خدا کا جو فرشتہ ہے، موت کا جو فرشتہ ہے وہ کبھی بھی آنے والا ہے، وہ کسی سے فون پر بات کر کے ٹائم لے کر نہیں آتا، وہ کسی وقت بھی پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا مومن وہ ہے کہ جو اپنے موت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ میں موت کے لیے تیار ہوں؟
اسی طرح سے امام زمانے کے بارے میں آپ سوچیں کہ اگر امام زمانے کے متعلق ہم سوال کریں گے تو سب کہیں گے امام زمانے پر تو میری جان قربان، میں تو ان کا منتظرین میں ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کے فوجیوں میں سو جاؤں، میں تو ان کے انصار و اعوان میں سو جاؤں. تو ہم ان سے یہی سوال کریں گے کہ جس طرح سے موت کے اوپر عقیدہ رکھنے والا اپنے جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی اپنے بارے میں یہ سارے غلط صفات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جب ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آمادہ کیسے، ہم تیار کیسے ہوں گے امام زمان علیہ السلام کے تعجل کے لیے، ان کے زمانے کے لیے، ان کو آنے کے لیے راہ کیسے ہم ہموار کریں گے. اب کتاب ہدیۃ الشیعہ یہ مشکینی صاحب کی کتاب ہے، اور ان کے عربی کی کتاب کا نام کچھ اور ہے. یہ اردو میں جو ترجمہ ہے وہ ہدیۃ الشیعہ ہے، جس میں امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث مفصل، اس میں سے 2 پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہماری باتوں سے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں موت کو مانتا ہوں، موت کی حقیقت کو مانتا ہوں، لیکن وہ کام ایسا کریں، وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں اور موت کے لیے تیار نہ ہو جائے، تو اس نے گویا موت کا مذاق اڑایا، گویا خدا کا مذاق اڑایا اس نے. اور دوسری بات، اگر اپنے امام وقت کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کے منتظرین میں سے ہوں، میں اس کے چاہنے والے میں سے ہوں، لیکن اس کا رفتار، اس کے کردار اور اس کا عمل اس کا ساتھ نہ دے، تو وہ گویا امام زمان سے بھی مذاق کر رہا ہے، ان کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور خدا کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور خدا کے آیات کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ حال ہے ہمارا. اب تیسری جو مشابہت ہے، 2 مشابہتوں کے بعد تیسری جو مشابہت ہے وہ ہے کہ نہ موت کے لیے وقت معین ہے، اللہ نے موت کے لیے وقت معین نہیں کیا، یہ نہیں بتا کہ تمہاری موت کب آئے گی. اسی طرح امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی وقت معین نہیں ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وقت معین ہے، کیوں نہیں ہے؟ علامات تو آپ نے اتنے سارے بتا دیے، اب وہ گن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامات اگر پورے ہو جائے تو امام زمانہ آئیں گے. علامات آ گئے ہیں، علامات پورے ہو چکے ہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ امام کس وقت اور کس سن میں اور کس مہینے کے کس ہفتے کے کس دن میں آئیں گے، یہ نہیں معلوم ہمیں. امام کب آئیں گے یہ نہیں معلوم. حتمی علامات ہیں البتہ، لیکن امام کب آئیں گے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے. جس طرح سے موت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ موت کب آنے والی ہے. اب لوگ سوال کر سکتے کہ موت کا وقت حتمی ہے اور پتہ ہے، کیوں نہیں؟ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو موت اس کے لیے یقینی ہے، اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو موت اس کے لیے یقینی ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے کینسر ہونے والے لوگ ہمارے سامنے ابھی زندہ ہے، اور جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک آنے کے لیے موت جو ہے وہ اس کے لیے یقین ہے، تو وہ خود چلا گیا دنیا سے، اور جن کو کینسر ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، اور جن کو ہارٹ اٹیک ہے وہ ابھی تک زندہ ہے. لہٰذا موت کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. یہ جو ہم نے بنائے ہوئے کہ جو پہلے آئیں گے وہ پہلے جائیں گے، جو بعد میں آئیں گے وہ بعد میں جائیں گے، اسی لیے عمل بھی ہم نے آخرت کے لیے چھوڑ دیے ہیں. لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ موت ہمارے کب سے منتظر ہے، اور موت کا فرشتہ کب آئیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے. ہم رات کو سو گئے بستر پر اور صبح ہم اٹھنا چاہیں لیکن اٹھ نہ پائے. یہ حال ہے. اگر موت کے متعلق اگر وہ کہتے ہیں کہ موت کی حقیقت کا جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن موت کے لیے جس طرح سے وقت معین نہیں ہے، اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے آنے کے لیے وقت معین نہیں ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں بہت سارے نکات لے کر آیا ہوں، لہٰذا چاہتا ہوں کہ میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں، لہٰذا ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب یہاں پر ہم مختصر کرتے ہیں کہ معین کیوں نہیں کیا خداوند متعال نے موت کو معین کیوں نہیں کیا، موت کے وقت کو معین کیوں نہیں فرمایا. اگر کسی کے لیے موت کا وقت معین فرما دے تو اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام زمان علیہ السلام کے آنے کے جو وقت ہے وہ معین کیوں نہیں ہے. موت کا وقت آپ اور میری موت کا وقت معین کیوں نہیں ہے. اگر معین نہ ہونے کی وجہ پہلے سنیں، اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اگر معین ہوتے تو کیا ہوتا، اگر وقت معین ہوتا تو کیا ہوتا. معین نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے خداوند متعال نے معین نہیں رکھا تاکہ آزمائش میں ڈالے اپنے بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، تاکہ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا، امام کی ولایت کا ماننے والا، امام کی معرفت رکھنے والا ہر وقت خود کو آمادہ رکھے خدا کی بارگاہ میں، خود کو حاضر و ناظر رکھیں، تاکہ جب بھی موت کسی بھی وقت اس کے اوپر آ جائے، کسی بھی وقت موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جائے تو وہ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں جائیں کہ وہ سرخرو چلا جائیں اور اس کے دامن میں کوئی گناہ کا داغ باقی نہ رہے. یہ ہے وجہ کہ اللہ نے موت کو معین وقت میں کیوں نہیں رکھا، ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اللہ ہمیں کب موت دینے والا ہے، تاکہ انسان ہمیشہ تیار رہے. آج کا پیدا ہونے والا بچہ
جب وہ بالغ ہو جائیں تو اسی دن سے وہ اپنے اعمال کو بجا لانا شروع کر دے، یہ سوچ کر کہ کل میری موت آنے والی یا آج میری موت آنے والی ہے، اور اس لیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی وقت جا سکتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میرے دامن میں گناہوں کے دبے ہوں اور میری گردن گناہوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور اس طرح سے جاؤں کہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ یہ ہے وجہ کہ اللہ نے ہمیں موت کا وقت معین نہیں کیا۔ اگر موت کا وقت معین ہوتا، مثال آپ لیجئے، اور ایسا ہوا بھی ہے تاریخ میں لوگوں کے ساتھ، اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے وقت کا، یعنی موت کے وقت کا علم دیا تھا۔ اگر وقت معین ہوتا، مثلا پتہ چل جاتا کہ میری موت مثلا کئی سالوں بعد آنے والی، اس کی موت فلان سال میں ہونے والی ہے، تو اس سے دنیاوی اعتبار سے بہت سارے فائدے ہو جاتے، آسانیاں ہو جاتی، سہولیات ہو جاتی۔ مثلا کسی کی شادی ہے گھر پہ، تو اس نے پہلے یہ دیکھا کہ شادی کے لیے مثلا آج کل بہت سارے لوگ مشرق مغرب سے، یورپ سے آ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا اہتمام کرنا ہوتا ہے، تو اس نے سوچ لیا جتنے لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہ ان کے موت کے کیا اوقات ہیں اور کیا ڈیٹس ہیں ان کے، کوئی ان میں سے کوئی شادی کے دن اللہ کو پیارا تو نہیں ہونے والا ہے، کوئی اس دن جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے، ہماری شادی تو خراب کرنے والے تو نہیں ہیں، ان کو نکال دیا پہلے، ہاں اس کی شادی سے پہلے 2 دن پہلے اس کی موت آنے والی ہے، لہٰذا شادی کو 2 دن پہلے اور کر دے تاکہ شادی ہم کر لیں، اس کے بعد آرام سے یہ چلا جائے۔ اس طرح کے اہتمام کرتے۔ میں نے شادی کی مثال دی، آپ بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں، میٹنگ کا آپ مثال لے سکتے ہیں، آپ اہم بزنس کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہے جس کے متعلق آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی جس دن میٹنگ رکھی گئی اسی دن موت ہے، اوہو یہ تو میرے موت کا دن ہے، یا 2 دن پہلے رکھ دیں تاکہ میں میٹنگ کر لوں، اس کے بعد میں اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ تو اس طرح کے سہولیات انسان اپنے لیے بنا سکتے تھے، لیکن اگر موت کا وقت معین ہوتا تو ایک طرف سے مشکل آخرت کے حوالے سے یہ بھی ہوتا کہ اگر اس کی موت معین ہوتی اور اس کو بتا دیا جاتا، جس طرح سے آج کل کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی نا، ایکسپائری ڈیٹ ہو جاتی ہے کہ مثلا 2023 تک آپ اس کو کھا سکتے اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جب بچے اگر دنیا میں آتے ہیں اللہ ایک مہر لگا دیتے ان کے پیر پر، وہ ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتے وہاں پر، یہ بچے جو ہے فلان 60 سال تک زندہ رہیں گے، اور یہ جو بچے آ رہے ہیں یہ 50 سال زندہ رہنے والے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتے، مہر لگا دیتے، سب ہو جاتی مہر۔ تو پھر وہ بچہ اگر اسے کہا جاتا کہ تم نماز پڑھو تو کہیں گے کیوں نماز پڑھوں میں، ابھی تو 50 سال میں زندہ رہوں گا، عیاشی کروں گا، میں نافرمانی کروں گا، میں جو میرا دل چاہے میں وہ کرتا جاؤں گا، کیونکہ 50 سال اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے، 49ویں سال میں توبہ کر لوں گا اپنے سارے گناہوں کا، اور اس کے بعد میں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندہ بن کے میں چلا جاؤں گا۔ یہ مسئلہ پیش آ جاتا، لہٰذا ہر چیز میں ہم شکایت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اس میں وجہ رکھی ہے اس وجہ سے ہم ناواقف ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر وقت کا معین ہوتا تو کس قدر خون ریزی ہوتے اس دنیا میں، کس قدر فسادات ہوتے، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے، کہ لوگ ایک کے بعد ایک گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے، لیکن کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ وہ کہتے کہ آپ کون ہوتے مجھے کہنے والے، اتنے سال ابھی اللہ نے مجھے دیے تو میں کیوں نماز پڑھوں، کیوں روزہ رکھوں، کیوں یہ کام کروں، اس طرح سے کرتے۔ لہٰذا خدا متعال نے اگر موت کی وجہ نہیں بتائی ہے تو اسی لیے نہیں بتائی ہے کہ وہ آزمانا چاہتے ہیں ہمیں، کہ اگر 60 سال بھی ہیں تو جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ 60 سال کو اس طرح سے گزارتا ہے گویا کل میری موت آنے والی ہے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وجود مبارک ہیں، اس قدر مبارک وجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوتے ہیں وہ تھرو دا پراپر چینل، یعنی امام زمانہ کے تھرو ہم تک پہنچتے ہیں، اور جب کوئی چیز یہاں سے جاتی ہے، وہ گناہ ہوں یا اچھے ہوں، وہ تمام اعمال امام زمانہ کے سائن کے ساتھ اللہ تک جاتے ہیں۔ اور جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھتا ہے کہ میرے چاہنے والوں نے آج مجلس کا اہتمام کیا، آج وہ نماز قضا انہوں نے نہیں کیے، آج انہوں نے یہ کام نیک کام انجام دیا، تو ان کے جو ہے وہ چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ان کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اور جب ہم ان کے چاہنے والے کسی گناہ کو کر گزرتے ہیں اور نماز کو قضا کر دیتے ہیں یا کوئی بھی گناہ کر دیتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں ہمارے اعمال، روز کے اعمال، اب جب دیکھتے ہیں تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، گریہ وہ زاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑ جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دعا پڑھ رہے ہیں اور اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن، سلامتی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھ رہے ہیں، امام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھ رہے ہیں، گناہوں سے ہاتھ نہیں دھو رہے ہیں، ادھر امام ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور امام رو بھی رہے ہیں اور امام ہماری وجہ سے بیمار بھی پڑ رہے ہیں۔
یہ جو سلامتی کی جو دعا ہے نا کہ اللہ حفاظت کرے، دشمن سے حفاظت کرے، تو اللہ نے تو دشمن سے کب کے حفاظت کر لیے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، غیبت دشمن سے حفاظت کا تو بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ کی جان کو خطرہ تو اللہ نے غیبت میں ڈال دیا آپ کو، دشمن سے تو ویسے ہی محفوظ ہے امام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر خطرہ ہے تو وہ کس سے ہیں؟ امام کے چاہنے والوں سے خطرہ ہے۔ امام کے چاہنے والوں سے امام حفظ میں، محافظت میں نہیں ہے۔ وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، خود کو تیار نہیں کر رہا، خود کو آمادہ نہیں کر رہا، اور امام ان کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ امام کے آنے میں تاخیر ہم خود ہیں، ہمارا وجود ہے۔ دشمن پر نہ ڈالیں کہ دشمن کیا ظلم کر رہا ہے، ان سب میں صرف ہمارا نام آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر نمونہ چاہیے کہ وقت کے امام کے ساتھ کس طرح سے وفاداری اور عہد کو پورا کرنا ہے، تو وہ ہمیں کربلا میں اس کا نمونہ مل جاتا ہے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام وہ بہترین نمونہ ہے کہ جنہوں نے عمل کے ذریعے اپنی قربانیاں دے کر ہمیں سمجھایا کہ وقت کے امام کے ساتھ اس طرح وفاداری کرنا ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے کہ آخری خون کا قطرہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہوئے تم نے بہانا ہے۔ یہ ہمیں نمونہ ملتا ہے کربلا کے میدان سے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایک صحابی کو دیکھے گا کربلا کے میدان میں، جب امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرے اصحاب اب مجھے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب، اے میرے باوفا اصحاب، آ جاؤ، میں تمہیں اب تمہارے جنت میں تمہارا مقام دکھاؤں گا۔ ایک ایک صحابی آئے اور امام حسین علیہ السلام نے بطور معجزے کے طاقت سے آپ نے سب کو ان کا وہ مقام دکھایا جو جنت میں ہے۔ اب ان کی بے چینی بڑھ گئی شہادت کے لیے۔ اے فرزند رسول، ہم کب شہید ہونے والے ہیں؟ کب فجر طلوع ہونے والی ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ تیرے بارگاہ میں دیں؟ اللہ اکبر۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف چکر لگا رہے ہیں کہ ایک خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ جا کر دیکھتے ہیں، دیکھا کہ حضرت رباب علی اصغر کے جھولے پر سر رکھ کر رو رہی ہے، گریہ وزاری کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ کل ہر بی بی کے پاس اپنے آقا پر قربان کرنے کے لیے قربانی موجود ہیں، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ میرے پاس قربانی موجود نہیں ہے۔ میرا اصغر ہے جو کہ گھٹنوں کے بل بھی چلنے کے قابل نہیں ہے، اور میری سکینہ جو کہ خاتون ہے، اور ایک خاتون سے جہاد ساقط ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام آئے، پوچھا تو انہوں نے یہی کہا، شاید امام حسین نے کہا ہوگا کہ اے رباب، کل تیرا اصغر وہ جہاد کرے گا کہ لوگ اکبر اور عباس کے جہاد بھول جائیں گے۔ یہ ننھا علی اصغر اس طرح کا جہاد کرنے والا ہے کل میدان کربلا میں۔ اللہ اکبر۔ روز عاشور نمودار ہوا، اصحاب میں سے، انصار میں سے، بنی ہاشم میں سے ایک ایک جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ وقت بھی آ گیا کہ حسین علیہ السلام تنہا ہے کربلا کے میدان میں۔ ایک مرتبہ آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی دفاع کرے، اس کا دفاع کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ ایک مرتبہ یہ صدا سننا تھا کہ علی اصغر کے کانوں تک جب یہ صدا آتی ہے تو علی اصغر خود کو نہیں سنبھال پاتے، اور بیویوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام نے وجہ پوچھی تو کہا گیا کہ اے امام، آپ نے جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی ہے تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ گویا یہ بے زبان کہنا چاہ رہا ہے کہ اے بابا، ابھی آپ کا چھوٹا سا جہاد کرنے والا مجاہد زندہ ہے۔ اے میرے بابا، میں ایسا جہاد کروں گا کہ لوگ قاسم اور اکبر کے جہاد بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کئی دنوں سے پیاسا ہے نا، چھوٹا بچہ بہت جلدی پیاس لگتی ہے اسے، اور بہت جلدی پیاس بجھ جاتی ہے، اور کئی دن سے ماں کا دودھ خشک ہے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر تڑپ رہا ہوگا علی اصغر، اور اس کی مثال دیتے ہیں عرب والے، اور راوی بھی مثال دیتے ہیں، حدیث میں ہے کہ علی اصغر اس طرح سے تڑپ رہا ہے جس طرح سے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پانی سے نکال لیں مچھلی کو، باہر پھینک دیں تو وہ مچھلی کچھ دیر کے لیے تڑپتی ہے، جب اس میں طاقت ختم ہو جائے تو وہ اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح علی اصغر کا حال ہے، کچھ دیر کے لیے تڑپتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے اور منہ بند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین نے کہا، اے رباب، اصغر کو تیار کرو، مجھے لے جانا ہے مقتل کی طرف، شاید کوئی پانی کا بندوبست ہو جائے۔ اب علی اصغر کو تیار کیا گیا، کرتا بدلا گیا اور ان کے بال پر کنگا کیا گیا۔ اس کے بعد
حضرت رباب نے علی اصغر کو گود میں لایا، امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حسین نے گویا ایک قرآن کی طرح اپنے سینے سے لگایا علی اصغر کو، اور اوپر اپنا امان ابا کا دامن لگا کر مقتل کی طرف حسین چلے ہیں علی اصغر کو لے کر۔ دشمن نے سوچا کہ علی اصغر نہیں ہے بلکہ یہ کتاب خدا ہے، قرآن کو لے کر آ رہا ہے حسین، صلح کرنا چاہتا ہے حسین، نعوذ باللہ۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن ہٹایا تو علی اصغر سامنے ہیں دشمن کے۔ اب دشمن نے کہا کہ حسین اس چھوٹے بچے کو لے کر آئے ہیں تاکہ اس کے بہانے خود پانی پیے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے میرے فرزند، تو حجت خدا کا فرزند ہے، اب حجت تمام کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تم حجت تمام کر کے دکھاؤ۔ یہ کہہ کر امام حسین نے علی اصغر کو تپتی ریت پر لٹا دیا۔ اب علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیا، سوکھی زبان کو باہر نکال کر ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھنا تھا فوج اشقیاء میں غوغا کے محشر برپا ہونا شروع ہو گیا اور فوجیں پلٹ پلٹ کر رونے لگ گئے۔ عمر صاحب نے جب یہ دیکھا تو اس نے خطرہ محسوس کیا، اگر کچھ دیر رکھ دیا جائے تو علی اصغر کی وجہ سے لوگ بغاوت کرنا شروع کر دیں گے، اور کہا کہ اے ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام منقطع کر دے ہرملہ۔ اب یہ ملعون ہرملہ جو ہے اس قدر بے رحم ہے، اس نے اپنے تیروں میں وہ تیر منتخب کیا اس نازک گلے کے لیے جو تیر جنگلی گھوڑوں کے گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! سے شعبہ تیر۔ اب ہرملہ نے وہ تیر کھینچا، علی اصغر کا گلا ذبح ہو گیا، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر منقلب ہو گئے۔ اب حسین نے ناحق خون اپنے چلو میں بھرا، آسمان کی طرف جب بلند کیا تو آسمان سے ندا آئی، اے حسین، علی اصغر کا خون نہ پھینکنا، کبھی قیامت تک ایک قطرہ بارش کی نہ برسے گی۔ زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین نے کہا کہ قیامت تک ایک سبزہ نہیں اگے گا۔ اب کیا کرنا تھا فرزند رسول میرے غریب امام نے اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا کہ میں اسی حال میں اپنے نانا رسول اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب حسین پریشان ہے، میں کس طرح سے لے جاؤں اپنے بچے کو، اگر اس کی ماں دیکھے تو وہ زندہ زندہ مر جائے گی۔ اب یہ دیکھ کر امام حسین 7 قدم آگے چلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 قدم پیچھے چلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین پریشان ہے، اللہ اکبر! میں آپ کی زحمت تمام کر دوں، بس 11ویں محرم نمودار ہوتا ہے، شمر کہتا ہے، عمر سعد کہتا ہے کہ شہداء کے سر اپنے جسم سے قطع کر کے میرے سامنے جمع کر دیے جائیں۔ اب یہ سارے سر آ گئے لیکن ایک سر کی کمی ہے۔ عمر سعد پوچھتا ہے کس سر کی کمی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ ننھا شیر غار حسین کا وہ 6 ماہ بچے کا سر ابھی تک نہیں آیا، اور سب نے ڈھونڈنے کے باوجود کسی کو نہ ملا۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا کسی نے دیکھا ہے آخری وقت میں حسین کہاں گئے تھے؟ ایک لعین نے کہا میں نے دیکھا حسین اس ٹیلے کے پیچھے گیا تھا علی اصغر کو لے کر، جب آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ اب شمر ملعون نے کہا کچھ نیزہ بردار میرے سامنے میرے ساتھ چلے۔ اب انہوں نے نیزہ زمین کربلا پر مارنا شروع کر دیا، نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک ایسا منظر میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب جب شمر نے نیزہ مارا ہے تو اس کے ساتھ علی اصغر کا چھوٹا سا لاشا معلق ہو گیا ہے نیزے کے اوپر۔ اب ایک مرتبہ شمر نے علی اصغر کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے شمر نے خنجر نکالا۔ اجرکم علی اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ باب الحوائج علی اصغر کا، ان کی مظلومانہ شہادت کا واسطہ پروردگارہ۔ یہ جو مجلس ہم نے پڑھی ہے اور اس مجلس کو تیار کرنے اور اس کو آمادہ کرنے، اس کو منعقد کرنے کے لیے جتنے لوگوں نے کاوشیں کی ہے، کوششیں کی ہے، اس میں سلام پڑھنے کی سعادت نصیب کی ہے اور نوحہ پڑھنے کے لیے سعادت نصیب کی ہے، حدیث قصہ پڑھنے کے حوالے سے، اور جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں مجلس سننے کے لیے، آزاداری برپا کرنے کے لیے، جتنے بھی مومن مومنات نے کوششیں کی ہے، پروردگار ہم سب کی سعی اور کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا باب الحوائج علی اصغر، پروردگارہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کے اولاد پروردگارہ ان کے گودوں کا اولاد سے بھر دے۔ تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا پروردگارہ جن کے اولادیں ہیں پروردگار ان سب کو علی اصغر کے نقش قدم پر چلنے، قاسم کے نقش قدم پر چلنے اور محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے آخری وقت کے ساتھ
اس طرح سے وفاداری نبھانے کی توفیق دے جس طرح سے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے وفاداری نبھا کر پیش کیا۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں عمل و کردار کے ذریعے ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔